بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کے 10ویں مرحلے کی 6ٹھی فصل جس کا عنوان ہے حرکت کا موضوع۔ ہم نے شروع کیا تھا حرکت کی تعریف کہ کسی بھی جو حادث زمانی وجود کا قوت سے فعل کی طرف سفر اور تدریجاً، یہ ایک شرط ہے تدریج کی کہ آہستہ درجہ بدرجہ، اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ حرکت ہے۔ پھر حرکت کے لیے 6 چیزوں کا ہونا شرط ہے۔ پہلی شرط اس کا مبدا کہ جہاں سے وہ سفر شروع کرتا ہے جو بالقوہ ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا منتہا جہاں پر وہ اس کی پوری قوت جو ہے فعلیت میں بدل جاتی ہے، یعنی بالفعل وجود۔ اور تیسری شرط اس کے لیے اس کا موضوع، اس کو اردو میں بھی کہتے ہیں متحرک، وہ چیز جس میں حرکت پیدا ہو رہی ہے، وہ موضوع جس میں حرکت پیدا ہو رہی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ اب یہ جو حرکت آتی ہے، حرکت ایک صفت اور ایک نعت ہے۔ کس کی نعت ہے؟ وہ موضوع کی۔ جو موضوع اس مقام سے چلا اس مقام پر، اس سارے سفر میں جو چیز حرکت کر رہی ہے یہ ہے موضوع، اس میں حرکت پائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو موضوع ہے اسی میں قوت اور فعلیت، قوت پائی جاتی ہے جو بدرجہ بدرجہ فعلیت کی جانب سفر کر رہی ہے، قوت فعلیت میں بدل رہی ہے۔ اب یہ قوت کیا مادے کی ذات ہے یا اس کا عرض ہے؟ تو ہم نے عرض کیا تھا یہ پچھلے مباحثوں میں کہ جو مادہ اور پلس صورت یہ مل کر کیا بناتے ہیں؟ جسم۔ اور مادہ ہمیشہ بالقوہ ہوتا ہے اور صورت کو کہتے ہیں بالفعل۔ جو قوت بدلتی ہے صورت میں وہ اس کی فعلیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو مادہ ہے، میٹیریل ہے، ایک ہوتا ہے مادہ اولا، وہ بالکل مبہم ہے، اس کے ساتھ جو کلی صورت ملتی ہے تو اس سے کیا بنتا ہے؟ صورت جسمیہ۔ یہ جو پہلے پہل بنتی ہے یہ صورت جسمیہ ہے۔ اب ہم نے جو آپ سے مثالیں عرض کی تھیں کہ مادے میں پانی کا ہوا بن جانا یا گیس بن جانا، اسی طرح نطفے کا جو انسان بن جانا، اسی بیج سے درخت بن جانا، یہ بیج، یہ نطفہ، یہ پانی، یہ خود جو ہے مادہ اور صورت کا ملاپ ہے۔ بیج، اگر اس بیج کو، نطفے کو، کسی بھی چیز جو بالقوہ ہے، بیج ہے، نطفہ ہے، پانی ہے، ان جو بالقوہ چیزوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ بیج اپنے بیج ہونے میں پورا بالفعل ہے۔ نطفہ اگر نطفے کی حیثیت سے دیکھیں گے، آپ کہیں گے کیسے بالفعل؟ کیونکہ اس پر ایک صورت آئی ہے جس سے وہ بیج بنا ہے۔ مادہ پر ایک صورت آئی جس سے بیج بنا، اسی مادہ پر ایک صورت آئی جس سے نطفہ بنا، اسی طرح پانی جو ہے اس پہ صورت مائیہ آئی تو پھر یہ پانی بنا۔ ایک وہ اپنی تعریف کی جہت سے یہ سب بالفعل ہے، لیکن ان میں صلاحیت کو جب استعداد امکانی کو دیکھیں گے کہ اس میں استعداد امکانی پایا جا رہا ہے، اس میں استعداد پائی جا رہی ہے کہ بیج کیا بن جائے؟ درخت بن جائے، یا نطفہ انسان بن جائے، یا پانی ہوا یا گیس بن جائے۔ اس میں استعداد ہوتی ہے اس قوت کو۔ اب اگلی بات آ گئی کہ یہ جو بھی مادہ ہے، جو بھی مٹیریل ہے، یہ اس ٹائم مادہ ہے۔ مثلا بیج کو ہم لیتے ہیں، بیج جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ بالقوہ موجود ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ مادہ پر قوت جو ہے وہ اس کے ساتھ متحد ہے، مادے کے ساتھ۔ یہ مادہ ہے، اس کے ساتھ قوت متحد ہے۔ یہ جو مادہ ہے یہ ہمیشہ ثابت امر ہے، امر ثابت ہے۔ یہ مادہ، آپ کہیں گے مادہ مادیت سے نکل جائے گا، یہ مادہ امر ثابت ہے۔ اور حمل کیا ہوتی ہے اس پر چیز؟ جو اس پر قوت ہے، یہ جو قوت پائی جاتی ہے اس مادے کے ساتھ متحد ہے۔ یہ جو قوت ہے جب یہ بالفعل ہوگی تو یہ مادہ وہی مادہ رہے گا، مادہ اپنی مادیت سے خارج نہیں ہوتا۔
اس مادے پر جو قوت ہے وہ قوت فعلیت میں بدلتی ہے. یہ آسان سی بات ہے، اتنی مشکل نہیں ہے. یہ جو قوت ہے یہ بدلتی ہے فعل میں، اس پر نئی صورت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بالفعل ہو گیا. پہلے صورت بیج کی صورت تھی تو پھر جڑ کی آ گئی، جڑ سے پھر تنے کی صورت، پھر پتے کی، پھول کی، پھل کی صورتیں آتی جا رہی ہیں. کس پر آتی جا رہی ہے؟ اسی مادہ پر. آم کا بیج ہے تو یہ جو مادہ آم والا مادہ ہے، یہ آم والا مادہ اپنی آمیت سے، عام ہونے سے خارج نہیں ہوگا، صورتیں بدلتی رہیں گی اور یہ صورتیں آم کی ہی صورتیں کہلائیں گی. ٹھیک ہے، اگر انسان ہے، ایک خاص انسان ہے تو اسی کی صورتیں ہوں گی، انسان کی حقیقت نہیں بدل جاتی. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو قوت آتی ہے کسی امر ثابت پہ آتی ہے اس مادے پر، وہ قوت جب فعلیت میں بدلتی ہے تو مادہ نہیں بدلتا بلکہ اس پر صورت اس کے قائم مقام آ جاتی ہے. کس کے قائم مقام؟ اس قوت کے مقام پر یہ فعلیت آ جاتی ہے، اور یہ قوت اس کے ساتھ متحد ہے تو پھر صورت بھی اس مادے کے ساتھ متحد ہی رہے گی. یہ دو اجزاء ہیں کہ ان سے ہمیشہ جو ہے قوت جو ہے وہ اس مادے کے ساتھ، اس ثابت امر کے ساتھ ایک اس کا اتحاد ہوتا ہے. اس سے اگلا موضوع ہے ہاں. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موضوع ہے یہاں پر ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا، یہ موضوع جس میں قوت پائی جاتی ہے اور وہ فعلیت اختیار کر جاتی ہے، یہ نہ پہلا نہ ہی یہ کامل یا مطلقاً بالقوہ ہو اور نہ ہی کاملاً بالفعل ہو. اب آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ چونکہ فلسفہ میں بڑے دقت سے آپ اس کو سمجھنا ہے. ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم نے یہ جو بیج لیا ہے، نطفہ لیا ہے، پانی لیا ہے، یہ حادث زمانی ہے. اس عالم میں یہ ایک جیز سے بالفعل بھی ہے اور ایک جیز سے بالقوہ بھی ہے. اور یہ ہم نے بتایا بھی ہے بالفعل اس لحاظ سے کہ اس پر ایک صورت آئی ہوئی ہے، بیج کی بیجیت والی صورت، کیونکہ یہ بیج نطفہ نہیں ہے، نہ ہی پانی ہے. اس پر ایک صورت آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ بیج بنا ہے. تو بیج ہونے کے لحاظ سے یہ مادہ اور اس پر جو صورت آئی ہوئی ہے یہ بالفعل موجود ہے، لیکن اس میں قوت بھی پائی جا رہی ہے، اس لیے یہ کاملاً بالفعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہی عرض کر رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز مادہ جو ہوتا ہے، مادہ اولا، وہ کاملاً بالقوہ ہے، جسے ہیولا اولا بھی فلسفی کہتے ہیں. وہ مادہ جو ہے وہ کاملاً بالقوہ ہے اور وہ مبہم بھی ہے. جبکہ ہم یہ جو چیزیں لے رہے ہیں، بیج، نطفہ، یہ مطلقاً مبہم تو نہیں ہے. بیج کو بھی سب پہچانتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو آپ کا یہ جو موضوع ہے یہ نہ ہی کاملاً بالقوہ ہونا چاہیے جیسا کہ ہیولا اولا، کیونکہ وہ مطلقاً بالقوہ ہی ہے. اسی طرح نہ ہی وہ کاملاً بالفعل ہونے چاہیے جیسے عقل مجرد ہے. آپ کہیں گے عقل مجرد کیا؟ یہ آگے بحثیں آئیں گی توحید کی. یا آپ چلیں فرشتہ کہہ لیں، فرشتہ تو مادی نہیں ہے، غیر مادی اور مطلقاً بالفعل ہے. اس میں قوت نہیں پائی جاتی جیسے کہ انسان میں تدریج ہے. اس میں تدریج نہیں ہے، اس میں حرکت نہیں ہے. کیوں حرکت نہیں ہے؟ ہم نے کہا تھا حرکت کی تعریف یہ ہے کہ قوت سے فعلیت کی طرف تدریجاً جانا. تو یہاں پر حرکت نہیں ہے. کیوں نہیں حرکت؟ کیونکہ اس میں صرف فعلیت ہے، قوت ہے ہی نہیں جو تدریجاً فعلیت کی طرف جائے. تو اس لیے عقل مجرد یا فرشتہ یہ کاملاً بالفعل ہیں، اس لیے ان میں یہ حرکت کا موضوع قرار نہیں پا سکتے. تو یہ دو بنیادی چیزیں، نہ یہ جو موضوع ہے نہ کاملاً بالقوہ ہو اور نہ کاملاً بالفعل ہو، لیکن اس پہ ایک صورت آئی ہونی چاہیے اور اس میں قوت بھی موجود ہونی چاہیے جو فعلیت کی صورت اختیار کرے. تو یہ موضوع کی صرف اتنی جیتے ہیں. اس کا جو متن ہے وہ بین ہی اسی طرح ہم نے آپ سے عرض کر دیا، اس لیے اس کا متن آسان ہے. تو انشاءاللہ اگلے مرحلے میں، اگلے مباحثے میں ہم 7ویں فصل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.